سورہ النساء کی آیت نمبر 20 سے ہم شروع کریں گے آج۔ پچھلی دفعہ یاد ہوگا کہ ایک بات چل رہی تھی کہ تم اپنی بیویوں کو اس وجہ سے نہ روک کے رکھو کہ وہ تم نے ان کو کوئی پیسہ دے رکھا ہے تو وہ اپنے ساتھ لے جائیں گے اگر طلاق دیں گے، اور ساتھ ہی یہ حکم دیا تھا کہ اگر تم نے رکھنا ہے ان کو تو اچھے طریقے سے رکھنا ہے، کیونکہ یہ عین ممکن ہے کہ ایک شخص تمہیں برا لگ رہا ہو لیکن وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اس میں خیر ہو۔ اب اس کے باوجود کہ وہ خیر ہو سکتا ہے، لیکن ایک میاں بیوی یہ ارادہ کر سکتے ہیں کہ نہیں، طلاق دے دینی چاہیے یا الگ ہو جانا چاہیے۔ اب اس کو مضمون بنایا تو گویا جب آدمی ایک دوسرے کو پسند نہ کر رہے ہوں تو تعلق نکاح کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ تو فرمایا ان اردتم استبدال زوج مکان زوج، کہ اگر تم یہ ارادہ کر لو کہ اس خاتون سے جو پسند نہیں رہی یا بیوی شوہر کے بارے میں دونوں یہ مل کر یہ فیصلہ کر لیں کہ اب یہ نکاح ختم کر دینا چاہیے اور ایک دوسری شادی کر لینی چاہیے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ تو فرمایا کہ اگر تم یہ ارادہ کرو کہ یہ شادی چھوڑ کر دوسری شادی کر لی جائے، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا، اور صورتحال یہ ہو کہ تم نے اپنی کسی بیوی کو ڈھیروں مال دے رکھا ہے، قنطار ڈھیروں مال، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تو اس میں سے ایک چیز بھی تم نہیں لوگے، یعنی جو کچھ دے دیا ہے وہ اب تم طلاق دے رہے ہو تو اس موقع پر ان سے لینا منع ہے۔ اوپر فرمایا تھا کہ تب منع ہے، عام حالات میں منع ہے، لیکن اگر وہ فحاشی کا ارتکاب کر دیتی ہے، زنا کا ارتکاب کر دیتی ہے جو ثابت بھی ہو جائے، تو پھر تم اپنا مال اس سے واپس لے سکتے ہو۔ اب یہاں یہ فرمایا کہ تم قنطار یعنی ڈھیروں مال دے رکھا ہے تو تم اس میں سے کچھ بھی نہیں لوگے، تو فرمایا اتاخذونہ بہتانا و اسما مبینا، تو کیا تم اپنا مال جھوٹا الزام لگا کر لینا چاہو گے؟ یعنی اب ایک ہی صورت رہ جاتی نا کہ وہ اس نے کوئی بدکاری کی ہے، تو ظاہر ہے کہ اب اگر بدکاری نہیں کی ہے اس نے تو پھر الزام لگاؤ گے، تو یہ کبیرہ گناہ ہے، وَإِثْمًا مُبِينًا، اور یہ واضح واضح کھلا گناہ ہے، ایسا نہیں کرنا تم نے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بیوی کو جو کچھ ہم دیتے ہیں وہ واپس نہیں لیا جا سکتا طلاق کے موقع پر۔ ہمارے ہاں پہلے بھی شاید میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں سورہ البقرہ کے درس میں بھی کہ خلا میں بھی بڑا ظالمانہ قانون پاکستان میں بنا دیا گیا ہے کہ اس سے حق مہر تک واپس لے لیتے ہیں۔ یہ شریعت کی صریح خلاف ورزی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو بیوی کو حق مہر جو دیا ہوا ہے وہ بھی، جو بعد میں کچھ چیزیں دی ہیں، کوئی زیورات دے رکھے ہیں، کوئی کپڑے دے رکھے ہیں، کچھ فرنیچر لے کر دیا ہے، یا جو چیزیں اس کی بلانگنگز کے طور پہ آپ نے اس کو لے کر دی ہیں، وہ واپس نہیں لی جا سکتی۔ ہاں، اپنی مرضی سے، مثال کے طور پر ایک خاتون کو اس کے شوہر نے اچھے دنوں میں زمینیں نام لگا دی ہوئی ہیں، گھر نام لگا دیے ہوئے ہیں، تو اب وہ اس کو سمجھ آ رہی ہے کہ میرا میاں اس وجہ سے طلاق نہیں دے رہا، تو وہ اپنی مرضی سے کچھ چھوڑے تو چھوڑے، ہم زبردستی اس سے نہیں لے سکتے۔ لیکن حق مہر تو بالکل کوئی حق نہیں ہے، وہ بالکل کسی صورت میں بھی واپس نہیں لیا جائے گا۔ ہاں، وہ معاف کر دے تو ایک الگ بات ہے، لیکن یہ ناانصافی ہے کہ ہم خلع کی صورت میں حق مہر بھی چھین لیتے ہیں اس سے۔ تو اب یہ بالکل منع ہے۔ بہتان یعنی صرف بدکاری، ایک ہی صورت ہے کہ بدکاری کی ہو بیوی نے، تو تب آپ اس سے اپنی دی ہوئی چیزیں واپس لے سکتے ہیں، ورنہ اس کی کوئی امکان نہیں ہے۔ تو بہتان لگانا اور پیسہ اس طرح سے بٹورنا اپنی بیوی سے، اس کو اس میں مبین قرار دیا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان آگے چل کر اور بھی اس کو اللہ تعالیٰ واضح کریں گے، لیکن پہلے اس کی تمہید کے طور پر سمجھ لیجئے کہ بیوی اور میاں بیوی کا جو رشتہ ہے اس میں دراصل شوہر کی یہ فریضے میں شامل ہے کہ وہ اس کو خرچہ دے گا، اس کو چیزیں لا کر دے گا، اس کو تحفے تحائف دے گا،
یہ اب دے دینے کے معنی میں دینا ہے، یعنی اس کو مالک بنا دینا ہے. یہ ایک سادہ دینا نہیں ہے کہ آج میں نے دیا تو کل واپس لے لوں گا، نہیں، یہ خاص طور سے طلاق اور خلا کے موقع پر. تو پہلی یہ بات بتائی کہ کیا تم جھوٹا الزام لگا کر اب پیسے لو گے، اس سے واپس لو گے اپنی چیزیں دی ہوئی. دوسرا فرمایا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، تم ان سے یہ چیزیں کیسے لے سکتے ہو جب کہ تم ایک دوسرے کے بالکل کھل چکے ہو، ایک دوسرے کے سامنے بے پردہ ہو چکے ہو. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ جملہ بڑا عجیب سا ہے کہ پیسے دیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی بیوی تھی، ہم بھی شوہر تھے، دونوں نکاح میں رہے ایک دوسرے کے ساتھ، لیکن اب تو نکاح ٹوٹ رہا ہے. تو اس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم کیسے لے سکتے ہو جب کہ تمہارے درمیان یہ رشتہ وجود میں آ چکا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس رشتے کے وجود میں آنے سے کچھ ایسے حقوق قائم ہو جاتے ہیں جو صرف زوجیت کے حقوق نہیں ہے، بلکہ اس مال پر بھی حق قائم ہو جاتا ہے جو بیوی کو دیا گیا ہوتا ہے. یہ جملہ یہ بتا رہا ہے قد افضیٰ بعضکم الی بعض، کہ یہ تعلق ایسا ہے کہ اس کے بعد حق قائم ہو جاتے ہیں. چنانچہ پچھلے نشست میں حق مہر کے بارے میں ایک سوال ہوا تھا، اس کا جواب بھی اس میں موجود ہے کہ دراصل ایک تو میں نے جواب دیا تھا کہ وہ ٹوکن ہے، دوسرا اس رشتے کا حق کہ جس کی تمہید بھی ایک ٹوکن کے طور پر دی گئے رقم سے ہوگا کہ میں اپنی بیوی کو اس کے نکاح میں اس لیے لے رہا ہوں کہ میں اس کے تمام مالی حقوق پورے کروں گا جو اس رشتے کا لازمی تقاضا ہے، اس رشتے کا لازمی تقاضا. وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، یہ بہت ہی بھاری بھرکم جملہ ہے. اگر آپ دیکھیں کہ تم کوئی بھی چیز واپس نہیں لو گے اور تم لے کیسے سکتے ہو جب کہ تمہارا یہ رشتہ قائم ہو چکا. بہت خوبصورت بات ہے، بہت اہم بات ہے، لیکن پاکستان میں اس کی سب سے زیادہ خلاف ورزی ہوتی ہے. بلکہ موت کے موقع، موت تک لوگ حق مہر ادا ہی نہیں کرتے. اور بعض گھرانوں میں تو صورتحال یہ ہے کہ بخیلی کے ساتھ ان کو خرچہ دیا جاتا ہے، ان کو کچھ حقوق پورے نہیں کیے جاتے، وہ کپڑے بھی اپنے رشتہ داروں سے لے کر پہن رہی ہوتی ہے. اس طرح کے معاملات بھی ہو رہے ہوتے ہیں. یہ نہایت کبیرہ گناہ ہے، قرآن نے اس کو اسم مبینہ کہا ہے. تو اس باہمی رشتے کے قائم ہونے سے لفظی ترجمہ ہے تم ایک دوسرے پر کھل چکے ہو، ایک دوسرے پر بالکل قریب جا کر کھل چکے ہو، بالکل قریب جا کر. یہ جو مفہوم ہے یہ میاں بیوی کو اس تعلق کی طرف اشارہ ہے کہ اس کے بعد پھر تمہیں حق نہیں پہنچتا کہ دی ہوئی چیزوں میں سے واپس لو. وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اب یہ معاہدہ نکاح کی طرف اشارہ ہے کہ ان خواتین نے جن سے تم پیسہ اب چھیننا چاہ رہے ہو اس موقع پر کہ اس کو چھوڑ کر دوسرا شادی کرنا چاہ رہے ہو، تو اس موقع پر تمہیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ تم کیسے ان سے یہ پیسہ واپس لے سکتے ہو جب کہ انہوں نے تم سے بہت ہی مضبوط عہد باندھا ہوا. اخذنا منکم میثاقا غلیظا، غلیظ اردو میں تو اور معنی میں ہوتا ہے، عربی میں پکے سخت کے معنی میں ہوتا ہے، پتھر جیسا سخت. تو اب وہ عہد کیا تھا؟ وہ حق مہر والا عہد تھا کہ تم میرا خرچہ اٹھاؤ گے، میں اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے تمہارے گھر آ رہی ہوں، یہ، اور پوری زندگی میرا خرچہ دیتے رہو گے، میرے حقوق پورے کرو گے. یہ میثاق انہوں نے لیا تھا. تو اب اس سے نکاح کی جو اندر کی حقیقتیں ہیں وہ بھی واضح ہو رہی ہیں کہ نکاح صرف یہ بات نہیں ہے کہ ہم نے نکاح پڑھا اور بس لے کر آ گئے، نہیں، وہ اس کے پیچھے بڑے عہد معاہدے ہیں جس کو سورہ البقرہ میں بیان کیا گیا. اور آگے بھی اللہ تعالیٰ جب وہ الرجال قوامون والی آیت آئے گی تو اس میں اللہ تعالیٰ اس کو واضح کریں گے کہ یہ کیا چیزیں ہیں. کیونکہ یہ جو رشتہ ہے یہ دنیا کا سب سے مشکل، سب سے مضبوط اور سب سے کمزور رشتہ ہے. دنیا کا آغاز اس رشتے سے ہوا ہے. جب آدم و حوا تھے تو ان کی کوئی ماں نہیں تھی، کوئی باپ نہیں تھا. دو میاں بیوی سے دنیا کا آغاز ہوا ہے. دنیا کا حقیقی ترین رشتہ میاں بیوی کا رشتہ ہے. ماں باپ کا رشتہ اس کے بعد وجود میں آتا ہے، پہلے نہیں ہوتا. اس رشتے کو یہاں اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے.
تو ایک میاں اور ایک بیوی سے دنیا کا آغاز ہوا ہے، تو وہ میثاق غلیظ پر کھڑا تھا۔ اور دنیا یہ جو صلب اور رحم کے رشتے قائم ہوتے ہیں یہ بایولوجیکل چیز ہے، لیکن جو میاں بیوی کا رشتہ وجود میں آتا ہے وہ معاہدے سے وجود میں آتا ہے۔ ہم میاں اور بیوی دونوں دستخط کرتے ہیں کہ ہاں میں آپ کو قبول کرتا ہوں، آپ مجھے قبول کرتی ہیں، اور میں اس خرچے پر اس حق مہر کے عوض شادی کر رہا ہوں۔ تو حق مہر اس وجہ سے رکھا گیا۔ اس کو آگے اور بھی پہلو سامنے آئیں گے، پیچھے بھی سورہ البقرہ میں گزر چکے ہیں۔ طلاق کا جب کیس زیر بحث آیا تھا سورہ البقرہ میں، تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ تم بیوی سے کیسے واپس لے سکتے ہو، حق علی المحسنین، یہ تو نیک لوگوں پر حق ہے بیوی کا کہ اس کو پیسہ دیا جائے، اس کو خرچہ دیا جائے، اس کو نان نفقہ دیا جائے، اس کو کوئی کپڑے، کوئی زیور، کوئی اس طرح کی چیزیں جو آپ کی ہمت توفیق کے مطابق ہے وہ لے کر دی جائیں۔ تو فرمایا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، تم یہ پیسہ واپس لے کیسے سکتے ہو جب کہ تم ایک دوسرے کے لیے بالکل کھل چکے ہو اور انہوں نے تم سے ایک پکا معاہدہ بھی کیا ہوا ہے۔ اب نکاح کو میثاق غلیظ کہا ہے، اس کے 2 اور 3 پہلو اور بھی سمجھ لیجئے۔ ایک تو پیسے کے اعتبار سے تھا کہ دی ہوئی چیزیں واپس نہیں لی جا سکتی۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ شادی کوئی ٹیمپریری نکاح تعلق نہیں ہوتا، یہ دائمی نکاح ہوتا ہے۔ ہر شادی اس لیے ہونی چاہیے کہ ہم مرنے تک میاں بیوی رہیں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ اگر نباہ نہیں ہو رہا تو علیحدگی کر لی جائے، وہ طلاق ایک دی گئی ہے، اور حدیث کے الفاظ میں وہ ابغض الحلال ہے، یعنی سب سے زیادہ ناپسندیدہ حلال چیز ہے۔ تو دوسری بات یہ ہوگی کہ نکاح زندگی بھر کا عہد ہے، زندگی بھر ساتھ رہنے کا فیصلہ ہے، یہ پکا عہد ہے۔ اور تیسرا پہلو اس میں یہ ہے کہ یہ جن حقوق و فرائض کا تقاضا کرتا ہے وہ پورے کرنے پڑیں گے۔ یہ 3 نقطے میثاقاً غلیظہ سے واضح ہوتے ہیں۔ اور یہ رشتہ صرف، چوتھا پہلو یہ بھی سمجھ لیجئے کہ یہ رشتہ صرف اپنے جسمانی ضرورت پورا کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ ایک مقدس عہد پر کھڑا ہے، اور یہ وہ عہد ہے جو ہم خدا کی اجازت سے، خدا کا نام لے کر نکاح کی صورت میں قائم کرتے ہیں۔ تو یہ اب جو چیزیں ہیں وہ اس صورت میں ہے کہ جب آپ نکاح ختم کرنے جا رہے ہیں، طلاق دینے جا رہے ہیں، تو اس وقت کیا صورتحال ہے۔ جب رضا کی حالت ہو، رضامندی ہو، تو بیوی کو دیا ہوا تحفہ واپس بھی ہو سکتا ہے، وہ بیچ کر کوئی چیز اگر ضرورت پڑے تو گھر کے مشترکہ کام بھی کیے جا سکتے ہیں، لیکن ٹھیک طلاق کے موقع پر آپ 1 روپیہ بھی واپس نہیں لے سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے۔ اس کے اسباب اللہ تعالیٰ نے بتا دیے۔ صرف ایک صورت میں واپس لے سکتے ہیں کہ بیوی نے بدکاری کر لی ہو، اور دوسری صورت یہ منع کرنے کی جو 2 مزید باتیں بتائیں کہ ایک یہ کہ قد افضا بعضکم الی بعض، تم ایک دوسرے کے لیے بالکل کھل چکے ہو، بالکل قریب آ چکے ہو، اس کے بعد تمہیں پیسہ لینا، واپس لینا یہ جچتا نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ میثاق غلیظ کے خلاف ہے، پکے معاہدے کے خلاف ہے کہ آپ عہد معاہدہ کریں اور پھر چیزیں واپس لے لیں، یہ ہو نہیں سکتا۔ آگے نیا حکم آ گیا ہے، لیکن وہ شادیوں کے حوالے ہی سے ہے۔ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، ان خواتین سے نکاح نہیں کرو گے جن کا نکاح تمہارے باپ سے ہو چکا ہے، تمہارے آبا سے ہو چکا ہے۔ یعنی ہماری سوتیلی ماں بھی ماں ہی کی طرح حرام ہے، اور یہ صرف نکاح سے حرمت قائم ہوئی ہے، رخصتی ہوئی ہے، خلوت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، بس نکاح سے یہ حرمت قائم ہو گئی ہے کہ جن سے تمہارے آبا نے نکاح کیا ہے ان سے تم نکاح نہیں کرو گے۔ ٹھیک ہے، تو جو والد کے عقد میں آ گئی بس وہ ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی، وہ خاتون ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی۔ الا ما قد سلف، سوائے اس کے کہ جو پہلے تم نے غلطیاں کر لی ہوئی ہیں قرآن کے نازل ہونے سے پہلے، اس کو اللہ تعالیٰ معاف کر رہے ہیں، لیکن آئندہ سے یہ حرکت تم نہیں کرو گے۔ تو جو جن وجوہات سے رشتے حرام ہوتے ہیں کہ یہاں شادی نہیں ہو سکتی، یعنی محرم رشتے ہو جاتے ہیں،
وہ رشتوں میں پہلی چیز نکاح ہے۔ نکاح کا ہونا حرام کر دیتا ہے کسی ذات کو۔ نکاح کا ایک آگے بھی حکم آ جائے گا، لیکن چونکہ جو حرام کرنے کی وجہ ہیں یا اسباب ہیں وہ نوٹ کر لینے چاہیے، کیونکہ وہ آگے کئی رشتوں میں مشکل پیدا کرتے ہیں ہمیں۔ تو پہلی چیز ہے نکاح کا ہونا۔ اگر کسی آدمی کا کسی خاتون کا نکاح ہوا ہے تو وہ سب کے لیے حرام ہے، اس کے ساتھ کوئی شادی کا ارادہ نہیں کر سکتا۔ جو شادی شدہ خاتون ہے وہ سب کے لیے حرام ہے، اس کے لیے کوئی شادی کا پروگرام نہیں بنایا جا سکتا۔ لیکن یہاں جو ابھی بات آئی ہے وہ آگے چل کے آ جائے گا جو ابھی میں بات کر رہا ہوں، لیکن پہلی بات یہ ہے کہ والد کی منکوحہ بیٹے پر حرام ہے۔ اب اس کی علتیں بتائی جا رہی ہیں کہ نکاح جو حرمتیں آگے بیان کی جا رہی ہیں، جو یہاں بیان ہوئی ہے اس میں علت کیا ہے؟ وہ 3 علتیں بیان کی ہیں۔ انہو کانا فاحشتاً و مقتاً و ساء سبیلا۔ تو کہا کہ اپنے والد کی نکاح یافتہ خاتون سے شادی نہیں کرو گے، جو پرانے زمانے میں ہو چکا سو ہو چکا، کیونکہ والد کی منکوحہ سے شادی کرنا فحاشی ہے، مقتن ہے، نہایت گندا کام ہے، وساء سبیلا اور نہایت برا راستہ ہے۔ 3 علتیں ہیں حرمات، یعنی جن خواتین سے شادی کرنا حرام کیا گیا ہے ان کی 3 علتیں ہیں، تینوں کو سمجھ لیجئے، یہ اگلے سارے قانون میں جاری و ساری ہے۔ فحاشی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زنا۔ تو گویا باپ کی منکوحہ سے شادی کرنا نکاح کے بعد بھی زنا والی کیفیت ہے، یعنی ناجائز تعلق ہے، غلط تعلق ہے، شریعت کے خلاف ہے، اخلاق کے خلاف ہے، اور اس میں بے حیائی پائی جاتی ہے۔ باپ کی منکوحہ ستیلی ماں، میں اس ماں کے رحم سے نہیں ہوں، میرے باپ کی وہ کوئی اور خاتون ہے جس سے انہوں نے شادی کی تھی، میری والدہ نہیں ہے، تو میرے لیے وہ حرام ہو جائے گی۔ وجہ کیا بتائی؟ کہ یہ فحاشی ہے، یہ بے حیائی کا کام ہے، یہ ناجائز کام ہے۔ ومقتن، اور یہ اتنا برا کام ہے کہ جس کو دیکھ کے گھن آتی ہے، نہایت گری ہوئی حرکت، نہایت برا کام۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آدمی اپنے باپ کی منکوحہ سے شادی کر لے، نہایت غلیظ کام ہے، نہایت گندا کام ہے۔ وساء سبیلا، اور یہ برا طریقہ ہے۔ یہ تو گھر میں جو تقدس قائم ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو اب مقتن میں گندا کام کیا ہوتا ہے؟ ناپاک کام، اس کے اندر غلاظت بھری ہوئی ہے، اس کے اندر گندگی ہے، کراہت ہے، یہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ تو جو کراہت والے کام ہیں وہ کیوں حرام ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ ان میں کوئی ایسی چیز پائی جاتی ہے جو قابل قبول نہیں ہے کسی بھی طور پہ، نہ معاشرے کے لیے، نہ افراد کے لیے۔ تو اس میں جو گندی چیزیں ہوتی ہیں اس میں ناپاکی آ جاتی ہے۔ تو ناپاکی کس چیز کا الٹ ہے؟ طہارت کا، پاکی کا، تقدس کا۔ تو ماں اور بیٹے میں ایک تقدس قائم ہے۔ یہ تقدس جو ہے وہ آگے نوٹ کرتے جائیں گے، لیکن میں پہلے شروع میں بتا دیتا ہوں کہ تقدس 5 چیزوں سے قائم ہوتا ہے۔ رحم سے، رحم مادر جس کو ہم کہتے ہیں، تو اس کی وجہ سے اوپر کی جتنی رحمی رشتے میں اوپر جتنے لوگ ہیں وہ حرام ہو جائیں گے۔ میری ماں، میری نانی، میری پرنانی، یہ رحم کی وجہ سے حرام ہوں گے۔ جس کو ہم کہہ لیں کہ رحم کا سیدھا ڈائریکٹ اثر جو ہے وہ یہ پڑے گا۔ پھر رحم کا اشتراک ہوگا۔ تو میری بہن میرے لیے اس لیے حرام ہے کہ وہ میری ماں کے رحم شریک بہن ہے میری، ٹھیک ہے؟ تو اشتراک رحم بھی حرام کر دے گا۔ تو 2 چیزیں ہو گئی، ایک رحم میں اوپر سے نیچے تک کی پوری لائن، نانی، پرنانی، نانی، ماں اور ان کی بیٹی آگے چلے جائیں تو یہ حرام ہو جائیں گی۔ اور دوسرا یہ کہ اشتراک ہو گیا ہے، یعنی لائن میں تو نہیں ہے، اوپر سے نیچے تو نہیں آ رہا، نانی پرنانی ماں نہیں، اشتراک ہو گیا ہے۔ تو بھائی کے لیے بہن حرام ہو جائے گی کیونکہ دونوں ایک ہی رحم سے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور بھانجے کے لیے خالہ حرام ہو جائے گی کیونکہ وہ ماں کی اشتراک رکھتی ہے رحم میں۔ میری خالہ میری والدہ کے ساتھ اشتراک رحم رکھتی ہیں تو اس لیے میرے لیے حرام ہو جائیں گی۔
رحم کی وجہ سے دو رشتے حرام ہو گئے. ایک وہ جو پوری لائن بن رہی ہے اصل سے فرا میں کہ نانی پر نانی نانی ماں یہ حرام ہے بیٹے کے لیے، اور یعنی پڑپوتے کے لیے، پوتے کے لیے، بیٹے کے لیے، یہ ساری حرام ہے. اور پھر اس طرح کے رحم ہے. اس طرح کے رحم دو لیولز پہ ہیں. ایک ماں کے ساتھ خالہ کا رحم، خالہ اور والدہ دونوں حرام ہو گئی. اور پھر میرے بہن بھائیوں کے درمیان میں اور میری بہن ایک دوسرے کے لیے حرام ہو گئے. تو یہ اس طرح کے رحم ہو گیا. ایسا ہی صلب میں ہے باپ کی طرف سے، تو ادھر بھی لائن پوری ہے. پردادا، دادا اور والد بیٹی کے لیے، پوتی کے لیے، پڑپوتی کے لیے حرام ہے. ٹھیک ہے، دادا، پردادا، دادا، والد، بیٹی، پوتی اور پڑپوتی کے لیے حرام ہے اسی ترتیب سے. پھر اس طرح کے رحم، اس طرح کے صلب بھی ہو جائے گا. مشترک ایک ہی باپ کے سے دونوں جو بہن بھائی ہیں وہ حرام ہو جائیں گے. جیسے وہاں ایک ہی ماں سے دو بہن بھائی حرام ہو جائیں گے، ایسا ہی ایک ہی باپ سے دو بہن بھائی آپس میں حرام ہو جائیں گے. اور اگر یہ دونوں اکٹھے ہو جائیں صلب اور رحم، جیسے سگے بہن بھائی ہوتے ہیں باپ کی طرف سے بھی ماں، تو اور زیادہ سخت ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو ایک ہو گیا رحم اور دوسرا ہو گیا صلب، اور ان میں دو طریقے سے حرمت قائم ہوتی ہے. یہ دو طریقے میں کیوں کر رہا ہوں آگے چل کر بات واضح ہوگی. تیسری چیز نکاح ہے. ٹھیک ہو گیا جی، صلب، رحم، نکاح. نکاح کا مطلب ہے کہ جب تک کوئی خاتون یا کسی مرد نے شادی کی ہوئی ہے تو کچھ مسئلے پیدا ہوں گے. تو جیسے ابھی ہم نے والد کے نکاح کو پڑھا کہ والد کے نکاح کرنے سے ہی عورت حرام ہو جائے گی بچوں کے لیے. ٹھیک ہے، حالانکہ کوئی صلبی رشتہ نہیں ہے، کوئی رحمی رشتہ نہیں ہے، صرف باپ کی منکوح ہے. وہ میرا نہ رحمی رشتہ ہے ان سے، نہ صلبی رشتہ ہے، نہ کوئی اشتراک ہے صلب اور رحم کا. وہ صرف میرے والد کی منکوحہ ہے، وہ حرام ہو جائے گی. اسی طرح ہم سب کی بیویاں سب کے لیے حرام ہیں سوائے ہمارے، کیونکہ ہمارے نکاح میں. ٹھیک ہے، تو نکاح تیسری چیز ہو گئی. چوتھی چیز خلوت ہے. نکاح کے ساتھ خلوت، یعنی میاں بیوی کا باہمی جو زوجیت کا تعلق ہے وہ قائم ہو چکا ہے. اس سے بھی کچھ چیزیں حرام ہوتی ہیں، جیسے بیوی کی بہن، بیوی کی ماں، آگے چل کر آ جائے گا. تو بیوی کی ماں اس وقت حرام ہوگی جب ان دونوں میاں بیوی نے باہمی خلوت اختیار کر لی، اور پھر رضاعت، دودھ پلانے سے جو رشتے قائم ہوتے ہیں. تو یہ 5 چیزیں ہیں، یہ آگے پورے قانون میں سرایت کیے ہوئے ہیں. اگر آپ یہ 5 چیزیں سمجھ لیں گے تو آگے حکموں کو سمجھنا آسان ہو جائے. یہ اسباب ہیں، یہ علت نہیں ہے. علت وہ 3 چیزیں ہیں، فاحشہ و مقتن و ساء سبیلا، ان کو بھی سامنے رکھیے. تو گویا ایک طرف سے علتیں ہیں، ایک طرف سے یہ رشتے ہیں، یہ مل کر حرمت کے قاعدے بنتے ہیں. کچھ دائمی ہیں، کچھ عارضی ہیں، وہ آگے چل کر ہم چلتے ہیں. تو آگے فرمایا حرمت علیکم امہاتکم، تمہاری مائیں تم پر حرام کر دی گئی ہیں. رحم کا قانون چل رہا ہے. وبناتکم، اور تمہاری بیٹیاں، صلب کا قانون چل رہا ہے. میری ماں میرے لیے حرام ہو گئی کیونکہ میں اس کے رحم سے ہوں، وہی نانی پر نانی اور ماں والا رشتہ. اور میری بیٹی مجھ پر حرام ہے کیونکہ وہ میری صلب سے. ٹھیک ہے، واخواتکم، اور تمہاری بہنیں تم پر حرام ہیں کیونکہ ان میں اس طرح کے رحم ہیں، وہ یا میرے باپ کی اولاد ہیں یا میری ماں کی اولاد ہیں. واماتکم، اور تمہاری پھوپھیاں باپ کی صلب سے جڑی ہوئی ہیں، باپ کی صلب میں اشتراک ہے. میرے والد کی بہن کیوں حرام ہے؟ کیونکہ وہ میرے والد کی صلب میں مشترک ہے. ٹھیک ہو گیا. وخالاتکم، اور میری والدہ کی بہن خالہ بھی حرام ہے کیونکہ وہ میری والدہ کے ساتھ اس طرح کے رحم رکھتی ہیں. وبنات الاخ، میرے بھائی کی بیٹیاں میرے لیے حرام ہیں. کیوں؟ وہ باپ کی طرف سے ہیں تب بھی وہ صلب کا اشتراک رکھتے ہیں میرے بھائی. تو میری بھتیجی میں بھی یہی چیز آ جائے گی، بھانجی میں بھی. جی ہاں، بھتیجی میں وبنات الاخت، اور بھانجی میں بھی یہی چیز آ جائے گی کیونکہ میری بہن کی وہ بیٹی ہے تو مشترک رحم ہے اور صلب بھی مشترک ہے.
وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، اور وہ تمہاری وہ مائیں بھی حرام ہیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے. وَأَخْوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، اور تمہاری وہ بہنیں بھی حرام ہیں جو دودھ پینے سے بہنیں بن گئی ہیں. اب یہ دو طرح سے بنے گی. جس خاتون نے کسی کو دودھ پلایا ہے اس کی سگی بیٹیاں بھی رضائی بہنیں بن جائیں گی، اور جن دو بہن بھائیوں نے ایک ہی ماں کا دودھ پیا ہے حالانکہ ان کی سگی ماں نہیں ہے وہ بھی بہن بھائی ہو جائیں گے. ٹھیک. اور پھر جب دودھ تو مجھے ایک خاتون نے پلایا ہے لیکن اس کی بہن کیوں حرام ہو گئی ہے اور اس کی بیٹی میرے لیے کیوں حرام ہو گئی ہے، یا کسی اور بچی نے دودھ پیا ہے تو وہ میرے لیے کیسے حرام ہو گئی ہے. اس جملے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صلب اور رحم سے رشتے حرام ہوتے ہیں وہی دودھ سے حرام ہو جائیں گے. کیونکہ ہونا چاہیے مجھے ایک خاتون نے دودھ پلایا بس وہ میری ماں ہے، اس کی بیٹی سے میرا کیا تعلق ہے. اب جو دودھ میں شریک ہو گئی ہے تو جیسے صلب میں شریک ہو رہی تھی، رحم میں شریک ہو رہی تھی، ویسے ہی دودھ میں شریک ہونے سے حرمت قائم ہو گئی ہے. اب یہ حرمت قائم کیسے ہوئی ہے؟ ہم تو بس خدا کے حکم پر چلتے تھے. جدید تحقیقات، ابھی اور بھی چیزیں سامنے آ جائیں گی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دودھ پلانے سے دودھ پلانے والی ماں کے سٹیم سیلز ڈائریکٹ ہمارے جسم میں بغیر ہضم ہوئے ہمارے وجود کا حصہ بنتے ہیں. وہ دماغ کے حصے بنا رہے ہوتے ہیں، وہ بہت وائٹل قسم کے آرگنز ہمارے بنا رہے ہوتے ہیں. دودھ پلانے والی والدہ کے سٹیم سیلز. سٹیم سیل وہ ہے جس سے آپ اپنا سارا کچھ ہی بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو ماں کے دودھ سے یہ چیز بچپن میں ہمیں حاصل ہوتی ہے. تو رضاعت میں بھی سارے رشتے، کیونکہ رضاعت نے وہی کام کر دیا ہے جو صلب اور رحم کر رہا ہے. رحم ہی کہنا چاہیے صلب کی بجائے. جو رحم کا رشتہ کام کر رہا تھا وہی دودھ کا رشتہ قائم کر دیتا ہے، کیونکہ دودھ پلانے سے ایک طرح کے رحمی رشتہ وجود میں آ جاتا ہے. وہ سٹیم سیلز کی وجہ سے یہ دور جدید میں ہماری معلومات ہیں، لیکن ہم تو خدا کے حکم پر ہی ایسا کر رہے تھے. وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، تمہاری بیویوں کی مائیں بھی تم پر حرام ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ نکاح سے اور خلوت سے قائم ہونے والے رشتے آ رہے ہیں، اس کو مصاہرت کا نام دے دیا جاتا ہے. تو جس خاتون سے میں نے شادی کی ہے اس کی والدہ دائمی طور پر میرے لیے حرام ہو جائے گی، یعنی وہ میری ماں ہی کی طرح ہے. وَرَبَائِبُكُمُ اللَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمْ اللَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، اور وہ تمہاری بیٹیاں جو ستیلی ہیں، یعنی میں نے کسی خاتون سے شادی کی، وہ پہلی شادی سے اس کے ہاں کوئی بیٹی ہے، وہ میرے گھر آ گئی ہے نکاح کرنے کے بعد. یہ بیٹی بھی میرے لیے حرام ہے اگر میں نے خلوت بھی کر لی ہے. ٹھیک ہے. تو اب دیکھیے میں نے بتایا تھا نا، خلوت خود ایک چیز ہے جو رکاوٹ ڈال دیتی ہے، حرمت کر دیتی ہے. اگر خلوت نہیں کی گئی، صرف نکاح ہوا تھا اور طلاق ہو گئی، خلوت نہیں ہوئی تھی، تو اب یہ دونوں عورتیں حلال ہیں، حرام نہیں ہوں گی. ٹھیک. لیکن اگر نکاح ہوا، خلوت ہو گئی، تو اب اس خاتون کی بیٹی شوہر کے لیے جس نے خلوت کر لی ہے حرام ہو جائے گی دائمی طور پر. فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، اور اگر خلوت تم نے نہیں کی ہے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو پھر اس خاتون کی بیٹی سے شادی کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے جس سے نکاح تو ہوا لیکن خلوت نہیں ہوئی. وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور تمہارے صلبی بیٹوں کی بیویاں بھی تم پر حرام ہیں، یعنی بہویں جو ہیں. شرط لگائی ہے صلبی بیٹوں کی، یعنی اب یہاں پر بھی نکاح ہوا ہے، خلوت کا ذکر نہیں ہوا، نکاح ہے اور بیٹا سگا ہے، اس کی بیوی سے شادی نہیں ہو سکتی. منہ بولے بیٹے کی بیوی سے شادی ہو سکتی ہے، اس کی وجہ سے من اصلابکم کے الفاظ آئے ہیں جو تمہاری صلب سے. تو یہ صلب کا لفظ بھی آ گیا، رحم کا لفظ بھی آ گیا، رضاعت کا لفظ بھی آ گیا، اور نکاح کا لفظ بھی آ گیا. جتنی حرمتیں ہیں ان کے اسباب اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہیں. اب اگلا جو حکم ہے وہ بہت دلچسپ ہے، وہ یہ ہے کہ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور یہ بھی حرام کر دیا گیا ہے تمہارے لیے کہ تم ایک آدمی دو بہنوں سے اکٹھے شادی کرے. یہ بھی حرام کر دیا گیا. اِلَّا مَا قَدْ سَلَف، ہاں جو ماضی میں گزر گیا سو گزر گیا.
ان اللہ کانا غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ مغفرت فرمانے والا مہربان ہے۔ اب اس کو سمجھ لیجئے، کیونکہ یہ اس میں ایک روایت بھی ہے جس کی وجہ سے کافی مشکل ہے فقہا کو بھی اور علماء کو بھی، کہ دو بہنوں کے جمع کرنے کا اللہ نے حکم دے دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خالہ اور بھانجی اور پھوپھی اور بھتیجی کو بھی ایک آدمی ایک ہی وقت میں نکاح نہیں کر سکتا۔ یعنی میں نے ایک خاتون سے شادی کی، اس کی پھوپھی سے بھی ساتھ ہی کر لی یا اس کی خالہ سے بھی ساتھ ہی کر لی، تو یہ ناجائز ہوگا۔ کس اصول پر؟ تو اس کو سمجھ لیجئے۔ میں نے جو 5 چیزیں بیان کی تھیں ان کو دھیان رکھیے گا۔ کیا میں اپنی خالہ سے شادی کر سکتا ہوں؟ میں اپنی پھوپھی سے شادی کر سکتا ہوں؟ کیوں؟ کیونکہ ان کا اور میری والدہ یا میرے والد کا اشتراک رحم اور اشتراک صلب ہے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک یہی اشتراک صلب بھتیجی اور بھانجی کے اندر بھی موجود ہے، ٹھیک ہے؟ بھتیجی اور بھانجی میں بھی یہی اشتراک ہے، جو میرے لیے حرمت کر رہا تھا خالہ کو، جو میرے لیے میری پھوپھی کو حرام کر رہا تھا، وہی رشتہ بھانجی اور پھوپھی میں بھی تو ہے، بھتیجی اور پھوپھی میں اور بھانجی اور خالہ میں۔ تو یہ اشتراک رحم ایک طرف موجود ہے جو بہنوں میں تھا۔ دو بہنوں میں کیا ہے؟ اشتراک رحم ہی تو ہے، کیونکہ ایک بہن اور ایک بھائی بھی شادی نہیں کر سکتے، ایک خالہ اور ایک بھانجا شادی نہیں کر سکتا، ایک پھوپھی اور ایک بھتیجا شادی نہیں کر سکتا۔ تو جو رشتوں یہ اشتراک رحم کی وجہ سے حرمت ہے وہ یہاں موجود ہے، دو بہنوں کے اندر، وہی دو بہنوں کے اندر موجود ہے۔ اب کوئی آدمی دو بہنوں کو اگر نکاح میں لے کر آئے گا تو ایسے ہی ہے جیسے اس نے جو اشتراک رحم اس کو توڑا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو عارضی طور پر رکھا ہے کہ اگر تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو تو پھر اس کی بہن سے شادی ہو سکتی ہے یا مر جائے وہ۔ تو ہمارے ہاں بہت زیادہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک بیوی مر گئی ہے تو بہن سے چھوٹی سی شادی کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو اشتراک رحم اس نے اور ایک نکاح میں انہوں نے صرف عارضی طور پر حرمت قائم کی تھی، تو موت پر یا نکاح ٹوٹنے پر وہ حلال ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ اب جو اشتراک رحم خالہ میں اور بھانجی میں ہے وہی دو بہنوں کے اندر موجود ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو تم اکٹھا نہیں کرو گے، یعنی خالہ اور بھانجی کو ایک نکاح میں اکٹھا نہیں کرو گے اور بھتیجی اور پھوپھو کو ایک ہی نکاح میں اکٹھا نہیں کرو گے۔ اب جو ماضی کے قوانین تھے جو انحرافات ہوئے تھے اس پہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ان اللہ کانا غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمانے والا مہربان ہے۔ تو یہ جو رشتے ہیں یہ سارے کے سارے اب حرام ہیں۔ یہاں خواتین کے پہلو سے بیان کیا گیا ہے، مردوں کا آٹومیٹیکلی بیان ہو گیا ہے۔ یعنی جب اللہ نے کہا کہ ماں حرام ہے تو خود بخود بیٹی کے لیے باپ، ٹھیک ہے؟ تو یہ الٹ رشتے خود بخود یہاں سارے موجود، تو اس کو بیان کرنے کے لیے دہرانا ہی تھا، اس سے زیادہ کچھ نہیں تھا۔ تو یہ رشتے عورتوں کے لحاظ سے بیان کر دیے گئے ہیں، ان کے الٹ مرد بھی حرام ہو، بیٹی کے لیے باپ، ٹھیک ہے جی، اور بنات بہن کے لیے بھائی، اخوات بہن کی جگہ پہ بھائی آ جائے گا، بھائی کی جگہ بہن آ جائے گی، پھوپھی سے چچا آ جائے گا، اس طرح کر کے سارے رشتے آ جائیں گے۔ والمحصنات من النساء، اور جن کے نکاح ہوئے ہیں وہ عورتیں بھی حرام۔ اب نکاح بھی آ گیا، تو ساری چیزیں جو حرمت کا سبب تھیں وہ بیان ہو گئی ہیں۔ علتیں 3 ہیں، سبب 5 ہیں جو میں نے آپ کو کاؤنٹ کروا دیے۔ والمحصنات من النساء، اور شادی شدہ عورتیں بھی تمہارے لیے حرام ہیں۔ الا ما ملکت ایمانکم، شادی شدہ عورت حلال ہو جائے گی اس کو طلاق ہو جانے کے بعد یا اس کا شوہر کے فوت ہو جانے کے بعد، بیوہ ہونے کے بعد۔ ایک قاعدہ اور چلتا تھا، وہ الا ما ملکت ایمانکم ہے، کہ اگر مثال کے طور پر کسی قبیلے کی یا کسی قوم کی عورت اپنے گھر میں شادی شدہ تھی لیکن اب جنگی قیدی بن گئی ہے تو اس کا پرانا نکاح ٹوٹا ہوا سمجھا جائے گا۔ کتاب اللہ علیکم، یہ اللہ کا قانون ہے، تمہارے لیے فرض کر دیا گیا ہے۔ کتاب جو ہے وہ یہاں بالکل واضح ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ کا قانون ہے تمہارے اوپر۔ تو وہ جو آیتیں ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، وہاں کتاب بھی اسی معنی میں ہے، قانون کے معنی میں، شریعت کے معنی میں۔
تو یہ اللہ کا قانون ہے جو تمہارے اوپر نافذ کیا گیا ہے۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم، ان کے علاوہ سارے رشتے تمہارے لیے جائز ہیں، یعنی ان خواتین کے علاوہ یا ان کے الٹ ان مردوں کے علاوہ باقی سارے مرد اور عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں۔ تو وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم، ان کے علاوہ سارے لوگ حلال ہو جائیں گے۔ ان تبتغوا بِأَمْوَالِكُم، اس شرط کے ساتھ کہ تم ان کی چاہت کرو گے اپنے اموال کے ذریعے سے۔ اس وجہ سے خواتین کے حوالے سے ذکر کیا گیا ہے۔ تو وہ جو بات ہم نے پچھلی آیتوں میں جو حرمات سے پہلے میں بیان کر رہا تھا کہ تم بیوی سے کچھ نہیں لو گے، تو اس میں تھا کہ کیا تم الزام لگا کر واپس لو گے، اور تم واپس کیسے لے سکتے ہو کہ جب کہ تم ایک دوسرے پر کھل چکے ہو اور تم نے ایک میثاق غلیظ لے رکھا ہے۔ اس کو اب دیکھیے کہ مال کو یہاں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے، ذالکم ان تبتغوا باموالکم، تم ان کے علاوہ تمام عورتوں سے شادی کر سکتے ہو اس شرط کے ساتھ کہ اپنے اموال کے ذریعے سے ان کو حاصل کرو، وہ حق مہر سے لے کر زندگی بھر کا وہ خرچہ جو آیت نمبر 20 میں بیان ہو چکی یہ چیزیں۔ تو ایک شرط ہو گئی کہ یہ پیسے کے ساتھ معاملہ ہے۔ نکاح میں جب ہم کسی خاتون کو لیتے ہیں تو اس کی تمام مالی ضرورتیں شوہر کے کھاتے میں پڑ جاتی ہیں، اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ تو وہ حق مہر سے شروع ہوتی ہے اور پھر بعد میں اس کے اخراجات اور کھانا پینا، گھر، کپڑا لتا، سب کچھ اس کے اندر شامل ہو جائے گا۔ محسنین، پاک دامن بنتے ہوئے، غیر مصافحین، صرف اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے نہیں۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ نکاح کتنی پاکیزہ چیز بنا دی اللہ تعالیٰ نے، کہ تم نے شادی کرنی ہے پاک دامن ہوتے ہوئے۔ دوسرے کو بیان کر دیا یاری آشنائی نہیں، یعنی شادی یاری آشنائی کی چیز نہیں ہے۔ تو محسنین پاک دامنی کو اختیار کرتے ہوئے، اور غیر مصافحین آوارگی کے لیے نہیں، شہوت کے لیے نہیں۔ محسنین سے دو مطلب نکلتے ہیں۔ ایک مطلب یہ نکلتا ہے کہ تم جب شادی کرنے جا رہے ہو تو پاک دامن ہو گئے، زانی نہیں ہو گئے، ٹھیک ہے، اور شادی کرنے جا رہے ہو تو زنا کی نیت سے نہیں، دوسری معنی یہ نکلیں گے زنا کی نیت سے نہیں بلکہ پاک دامنی کی زندگی کے لیے۔ دو معنی ہو گئے، ایک یہ کہ جب میری شادی ہو تو میں پاک دامن ہوں، وہ خاتون بھی پاک دامن ہو، زانی نہ ہو، اور دوسری یہ کہ میں جو شادی کرنے جا رہا ہوں وہ پاک دامنی کے لیے کرنے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے، آوارگی کے لیے نہیں کہ اس کو استعمال کریں گے چھوڑ دیں گے، نہیں، یہ شادی نہیں ہوگی۔ غیر مصافین میں اسی بات کو نیگیٹو انداز میں بیان کر دیا گیا ہے کہ یہ اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے نہیں ہے صرف، بلکہ یہ ایک پکے رشتے کے لیے۔ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً۔ تو اب حق مہر کی بات ہو رہی ہے کہ جو تم ان سے پھر فائدہ حاصل کرو گے اس کا ان کو اجر بھی عطا کرو گے، فرض مقرر کرتے ہوئے۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، اور اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ پہلے تم نے ایک حق مہر مقرر کر لیا تھا لیکن بعد میں کسی وجہ سے اس میں کوئی تبدیلی کر لی، تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ حالات ایک سے نہیں رہتے، اس لیے اپنے حکمت کی وجہ سے اس نے اس میں نرمی کر دی ہے، وگرنہ اصل قانون یہی تھا کہ جو طے پہ آ جائے وہ دینا ہی دینا ہے۔ کہ مطلب اس جملے کا یہ ہے۔ تو یہاں روک لیتے ہیں، وقت ہو گیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔